السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائی ڈیئر 10th کلاس اسٹوڈنٹس، میں آپ کا منظور سر آپ کو آج کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب اچھی طرح سے ہوں گے۔ تو چلو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرسوں ہم نے میر تقی میر کی حالات زندگی کو پڑھا، کل ہم نے میر تقی میر کے غزل نمبر 1 پڑھا، اور آج ہم میر تقی میر کا غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ دھیان سے سنیں گے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس کا میر تقی میر کی غزل کا شعر نمبر 1، شعر نمبر جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلب بولتے ہیں۔ اس کے دونوں شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو پہلا شعر: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کیا، اپنے اندر کی طرف توجہ دیا، تو میرے اندر کیا تھا؟ ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا اور نالہ و فریاد میرے دل سے نکل رہے تھے، یعنی کوئی سکون نہیں تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئے، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئے، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ مجھے لگتا تھا جو میری منزل ہے زندگی میں یا میرا محبوب ہے، اگر میں نے اس کو پا لیا تو میں نے جیسے خدا کو پا لیا، لیکن اب پتہ چلا کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ جب تک انسان خود کو نہیں پہچانے تب تک خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ تیسرا شعر: آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ شاعر فرماتے، میر تقی میر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ شعر کس کی طرف مخاطب کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا خطاب ملا، کیونکہ وہ اللہ سے کلام کرتا تھا۔ کس پہ کلام کرتا تھا؟ وہ وہاں کا ایک کوہ تھا جس کو کوہ طور بولتے ہیں، ایک بہت بڑا پہاڑی تھا، اس پہ وہ چڑھ کے اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آگ ہوتا، عشق کی آگ ہوتی، تو وہ سارا جو کوہ ہے وہ ایک ہی اس کی محبت کی چنگاری سے سب ختم ہو جاتا۔ اسی لیے کہتا ہے آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ تو اس کے کافی سارے مطلب نکل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کوہ سے زیادہ بلند دل کا کوہ ہے، دل کی آگ ہے، دل کی آگ اس کوہ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، تب اس کوہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ عشق کی زبان دور دور تک جا سکتی ہے۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسو سر پرغرور تھا۔ اس شعر پہ توجہ دینا، یہ غرور پر ہے یہ شعر۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، کاسے سر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہڈیوں والا سر، کسی انسان کا سر تھا۔ کہتے ہیں کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو پڑ گیا، کہیں سے چل رہا تھا اور میرا پیر پڑ گیا کسی ہڈیوں کے سر پہ، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا۔ استخواں بولتے ہیں ہڈیوں کو۔ کہتے ہیں جب میں نے اس پر پیر رکھا تو وہ ٹوٹ گیا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسو کا سر پرغرور تھا۔ تو سر سے آواز آئی کہ اے بے خبر ذرا دیکھ کر چل، میں بھی کبھی ایک غرور والا سر کسی کا تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی ہی قصور تھا۔ میر کہتے ہیں کہ وہ میری ہی اندر کوئی جنتی مخلوق تھا، لیکن میں اس کی زبان کو نہیں سمجھ سکا، یہ میری عقل کا قصور ہے، اس کا قصور
نہیں ہے، میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو آپ ان شعروں کا جو مطلب ہے، یعنی اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے، بار بار اس کے مطلب پر غور کریں گے۔ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی دقت محسوس ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، مجھے فون پہ بات کریں، یا مجھے واٹس ایپ گروپ پہ مجھے میسیج دے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ تو آگے جو ہے ہمارے الفاظ معنی، اس میں سے آپ کوئی بھی 10 الفاظ معنی اپنے پسند کے اپنی کاپی پہ لکھیں گے، ان کا مطلب لکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ تو باقی جو سوالات وغیرہ ہے تو یا اور ان اشعار کی تشریح وہ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ بھیج دیتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔